ایک ایسی سونامی جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے گئی۔ پوری دنیا جیتنے کا خواب لے کر نکلنے والی بھیڑیا صفت قوم جس نے دنیا میں سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ وہ جنگلی قوم جس بھی شہر سے ہو کر گزرتی اس کا نقشہ مٹا دیتی۔ آدھی سے زیادہ دنیا جیتنے والی وہ قوم آخر کیوں ہندوستان فتح نہ کر سکی؟ اسلامی حکومتوں پر قہر بن کر ٹوٹنے والی وہ قوم آخر کیوں ہندوستان کے سلطان سے مقابلہ نہ کر سکی؟ کون تھا وہ شخص جس نے اس فتنے کو ملک ہندوستان میں گھسنے نہ دیا؟ شاید ہی آج کوئی انسان اس دنیا میں موجود ہوگا جو اتہاس میں دلچسپی رکھتا ہو لیکن منگولوں کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ منگول قوم وہ ظالم قوم تھی جو 12ویں صدی کے آخر میں اپنے ایک سردار کے جس کا نام چنگیز خان تھا اس کی سپہ سالاری میں پوری دنیا جیتنے کے خواب لے کر نکلی تھی، اور شاید منگولوں کا یہ خواب پورا بھی ہوا۔ منگولوں نے 100 سال سے بھی کم وقت میں اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کر دی تھی۔ اتنا ہی نہیں، منگولوں کی وہ قائم کی گئی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ منگول سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مانی جاتی ہے۔ چنگیز خان جو شروع میں تو صرف اس چین کو ہی فتح کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا جو ہر چیز میں اس سے کئی گنا بڑا تھا، لیکن وہ اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور چین کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس کے حوصلے اتنے زیادہ بلند ہو گئے کہ وہ چین سے سیدھا یورپ کی طرف نکل پڑا اور راستے میں آنے والے ہر شہر کو فتح کرتا چلا گیا، ہر شہر میں تباہی مچاتا چلا گیا۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد آخرکار وہ دن بھی آ گیا کہ چنگیز خان اور اس کی اولادوں کی محنت کی وجہ سے اس کی یہ سلطنت چین سے لے کر یورپ تک پھیل گئی، یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو آدھی دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی۔ اور یہ سب ممکن ہو پایا تھا ان کی جنگلی، ظالم اور بھیڑیا صفت فوج کی وجہ سے۔ ان کی یہ فوج اتنی ظالم تھی کہ جس علاقے کو جیت لیا کرتے اس علاقے میں بھاری تباہی مچا دیا کرتے تھے، شہر میں آگ لگا دی جاتی تھی اور شہر میں رہنے والے کسی بھی شخص کو بخشا نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے، عورتوں پر بھی یہ لوگ رحم نہیں کرتے تھے۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ ان جیتے ہوئے علاقوں کے جانوروں کو بھی نہیں بخشتے تھے، اس علاقے کے سارے کھیتوں میں آگ لگا دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ کسی شہر کو اس مقصد سے نہیں جیتا کرتے تھے کہ جیتنے کے بعد وہ لوگ شہر میں ایک اچھی سلطنت قائم کریں گے، بلکہ ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ کہ اس شہر کے سارے مال کو لوٹ لینا، اس شہر میں رہنے والے ہر انسان کو قتل کر دینا۔ یہ لوگ جنگ جیتنے کے بعد اپنے مزے کے لیے مارے گئے لوگوں کی کھوپڑیوں کی مینار بنا دیا کرتے تھے۔ چین اور اس دور کی مضبوط ریاستوں کے ساتھ ساتھ اس دور کی سب سے ڈیولپ سٹی یعنی کہ بغداد میں ان لوگوں نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ جس کا اندازہ آپ اس شہر میں جا کر لگا سکتے ہیں۔ ایک بار منگول جس بڑے شہر پر حملہ کر دیا کرتے تھے ان کی تباہی کی وجہ سے وہ شہر 300 سال پیچھے چلا جایا کرتا تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں خوف اور ڈر کا دوسرا نام ہی منگول تھا۔ لیکن وہ منگول قوم جو آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر چکی تھی، لیکن وہ آخر ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کر پائی؟ ہندوستان تو اس کے بالکل قریب ہی تھا۔ اب آپ کے من میں ایک سوال دوڑ رہا ہوگا کہ وہ منگول جس نے چین سے لے کر ایشیا تک قبضہ کر لیا، اس نے ہندوستان پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہندوستان پر حملہ کیا ہی نہ ہو، ان کو ہندوستان جیتنا کیا مشکل تھا؟ لیکن دوستو، سچائی تو کچھ اور ہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور اور دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنت کو اپنے قدموں پر جھکانے والے یہ منگول بھلا اس دیش کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جو اتنا زیادہ امیر تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہ دیش تھا ہمارا پیارا بھارت۔ ہندوستان کی بھرپور ہریالی اور اس کے امیری کے بارے میں تو منگولوں نے بہت پہلے ہی سن رکھا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جب وہ تھوڑی سی طاقتور ہو پائے تھے تبھی سے انہوں نے ہندوستان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ شاید ہم ہندوستانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ پوری دنیا کو اپنے قدموں پر جھکا دینے والے یہ منگول کبھی ہمارے بھارت دیش پر قبضہ نہیں کر پائے، بلکہ جب جب ان لوگوں نے ہندوستان پر حملہ کیا تب تب انہیں بہت خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارا ہندوستان ان خونخوار لوگوں سے محفوظ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ آخر ہمارے دیش کو جیت کیوں نہیں پائے؟ آخر وہ کون سا شخص تھا جو دنیا پر حکومت کرنے والے منگول اور ہمارے بھارت دیش کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا؟
لاکھ کوششوں کے بعد بھی منگول اسے اپنے راستے سے ہٹا نہیں پائے تھے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں 1296 عیسوی میں دلی سلطنت پر بیٹھنے والے سلطان کی، جنہیں آج پوری دنیا سلطان علاؤالدین خلجی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، ویسے تو منگولوں نے علاؤالدین خلجی کے دور سے پہلے ہی ہمارے ہندوستان پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے، اور ان کے یہ حملے علاؤالدین خلجی کے دور کے بعد بھی جاری رہے تھے، لیکن منگولوں کے ان سارے حملوں میں جو بڑے حملے تھے جنہیں منگولوں نے پوری طاقت اور بڑی فوج کے ساتھ کیے تھے، وہ صرف اور صرف علاؤالدین خلجی کے دور میں ہی کیے گئے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا بھارت کو منگولوں سے بچانے کا کریڈٹ سلطان علاؤالدین خلجی کو دیتی ہے۔ جس دور میں علاؤالدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھے تھے، یہ وہ دور تھا جب منگول پوری دنیا میں سپر پاور بن کر ابھرے تھے۔ اس دور میں منگول اتنے خطرناک اور طاقتور بن چکے تھے کہ وہ اپنی فوج کے گھوڑوں کا منہ جس طرف موڑ دیا کرتے تھے، وہ سلطنت خود بخود ان کی ملکیت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ بڑی سے بڑی ہوشیار فوج میں بھی یہ ہمت باقی نہ رہ گئی تھی کہ وہ منگولوں کا کھلم کھلا مقابلہ کر سکے۔ علاؤالدین خلجی کو سلطان بنے ہوئے صحیح سے ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ منگول جیسی دنیا کی سب سے خطرناک فوج نے ان کی سلطنت کے بارڈر پر دستک دے دی۔ یہ دور 1297 کے آخر کا اور 1298 کے شروع کا دور تھا۔ منگولوں سے نپٹنے کے لیے سب سے پہلے علاؤالدین خلجی نے دلی میں رہنے والے عام انسانوں کو اپنے مضبوط قلعے میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد منگولوں کی فوج کے مقابلے میں اپنے سپہ سالار ظفر خان کو ایک فوج لے کر بھیجا۔ 1298 کا یہ وہ دن تھا جو منگول اور علاؤالدین خلجی کی فوج میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی۔ آخرکار اس جنگ میں علاؤالدین خلجی کی فوج کو جیت حاصل ہوئی تھی، اور منگول جیسی گھمنڈی اور طاقتور فوج علاؤالدین خلجی کی فوج کے سامنے پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس فوج میں لگ بھگ 20,000 فوجی مارے گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں منگولوں کو قید کر کے دلی لایا گیا تھا۔ علاؤالدین خلجی کی اس جیت کی وجہ سے ہندوستان کے لوگوں کا علاؤالدین خلجی پر اور بھی زیادہ بھروسہ بڑھ گیا تھا۔ یہ حملہ اتہاس میں منگولوں کا ہندوستان پر سب سے بڑا حملہ مانا جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے منگولوں نے ہندوستان پر اتنا بڑا حملہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ بعد میں اتنا بڑا حملہ کر سکے تھے۔ لیکن دوستو، پوری دنیا جیتنے والی منگول قوم اپنی ہار کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ہارنے کے بعد دوبارہ حملے کی تیاری شروع کر دی، اور 1 سال سے پہلے کچھ مہینے کے اندر ہی 1298 کے آخر میں ایک بڑی سی فوج لے کر بھارت پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اس بار بھی علاؤالدین خلجی نے اپنے ہوشیار اور سب سے پسندیدہ سپہ سالار یعنی ظفر خان کو ایک فوج لے کر منگولوں کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ ظفر خان نے اس بار بھی علاؤالدین خلجی کے بھروسے کو قائم رکھا، اور اس بار بھی جنگ سے منگولوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ منگول فوج کے ہزاروں فوجی مارے گئے، ہزاروں فوجی پچھلی بار کی ہی طرح قید کر لیے گئے۔ لیکن شاید گھمنڈی اور طاقتور فوج منگول نے بھی یہ سوچ رکھا تھا کہ ہندوستان کو جیتے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ دوسری جنگ ہارنے کے بعد بھی صرف کچھ ہی مہینے کے اندر تیسرا حملہ کرنے کے لیے ہندوستان میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اس بار سلطان علاؤالدین خلجی کے لیے حالات شاید اتنے اچھے نہیں تھے، کیونکہ علاؤالدین خلجی کی فوج ان کی سلطنت کے الگ الگ حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علاؤالدین خلجی نے اپنے کمانڈر ظفر خان کو یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جب تک میرا حکم تمہیں نہ ملے تب تک منگولوں پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ علاؤالدین خلجی سمجھ چکے تھے کہ اس وقت منگولوں سے لڑنے کے بجائے انہیں روکے رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن ظفر خان نے علاؤالدین خلجی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے منگولوں پر حملہ کر دیا۔ ظفر خان کا یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ کچھ گھنٹے کے اندر ہی 5,000 سے زیادہ منگول فوجی مار دیے گئے اور سینکڑوں فوجیوں کو قیدی کر لیا گیا۔ فوج کم ہونے کی وجہ سے خلجی فوج منگولوں کا وہ پرانا حال تو نہیں کر پائی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ خلجی یہ جنگ جیتنے میں تو جیسے تیسے کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس جنگ میں انہوں نے اپنے سب سے قیمتی خزانے کو گنوا دیا تھا، یعنی اس جنگ میں ظفر خان شہید ہو گئے تھے۔ بھارت میں بار بار ہارنے کے باوجود بھی منگول چین سے نہیں بیٹھے۔ 3 بار لگاتار خلجی فوج سے ہارنے کے باوجود بھی 1303 میں انہوں نے ہندوستان پر چوتھی بار حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس بار تو منگول فوج نے بڑی چالاکی سے کام لیا اور بھارت کے اندرونی راستے سے ہوتے ہوئے دلی تک جا پہنچے۔ دلی تک پہنچ جانے کے باوجود بھی منگول کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک بار پھر منگولوں کو علاؤالدین خلجی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد 1305 عیسوی میں خلجی سلطنت پر منگولوں کی طرف سے 5واں حملہ کیا گیا۔ اس بار بھی بڑی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ منگولوں اور خلجی کے بیچ امروہہ میں بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بھی ہمیشہ ہی کی طرح منگولوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی کل ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ علاؤالدین خلجی کے دور میں منگولوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی،
لیکن ہر بار ہمارے ہندوستان کو منگولوں سے محفوظ رکھنے کا کریڈٹ صرف اور صرف سلطان علاؤ الدین خلجی کو ہی جاتا ہے۔